بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہی ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسلامی اور اسرائیلی دونوں داستانوں میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادتے تھے، اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ تاریخ ثروت میں قارون سے زیادہ دولت شاید کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی۔ ناظرین، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسوع کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور بااخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا۔ وہ سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں قارون کا ذکر 4 بار آیا ہے۔ ناظرین، تورات کے مطابق اس کا نام قارہ تھا۔ بظاہر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کر لیا، لیکن ریاکاری کرتا تھا، مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا، چاہتا تھا کہ لوگ اسے خوش فہمی رکھیں۔ ناظرین، قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں فروخت کرتا، معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور ناانصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا لوگوں پر ظلم کرتا۔ اسی قسم کے کاموں سے بہت دولت اکٹھی کر لی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہیں تھا بلکہ دولت پرست تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا، اپنا محل بنوایا اور اس کے در و دیوار کو مختلف قسم کے زیورات سے آراستہ کیا۔ اس کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں اور وہ ان سے برا سلوک کرتا، انہیں مجبور کرتا کہ وہ ان کے سامنے گر پڑے اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیں اور اسے سجدہ کریں۔ ناظرین، قارون کے خزانے کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے بھی اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت سے اس کی کنجیاں نہیں اٹھ سکتی تھی۔ ناظرین، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے اپنے مالوں کا حساب لگایا تو یہ ایک بہت بڑی رقم نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و ہوس کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برخستہ کرنے کے لیے اس خبیث نے ایک گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اسی وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلا لی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کر کے فرعون سے نجات دلائی، سچ سچ کہہ یہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ابدیدہ ہو کر سجدہ میں گر پڑے، یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو ساتھی قارون کا ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے علاوہ تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں سمیت زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین میں اس لیے دھنسا دیا کہ وہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گیا۔